بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع تابش دہلوی کی غزل کے باقی 4 اشعار ہیں۔ آج کے ہم اس لیکچر میں تابش دہلوی کی غزل کے باقی 4 اشعار کے مشکل الفاظ کے معانی، مفہوم اور تشریح پر بات کریں گے۔ تابش دہلوی کی اس غزل کا جو چوتھا شعر اور آج کا پہلا شعر ہے وہ ہے: ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ ہمیں سے مراد یہاں شاعر بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں سے مراد جو ہے وہ محبت کرنے والا عاشق بھی ہو سکتا ہے۔ ہنگامہ آرا، ہنگامہ آرا سے مراد لڑائی جھگڑے کرنے والا، ہنگامہ آرائی کرنے والا، شرارتیں کرنے والا۔ مگر ہم سے پھر مراد عاشق ہے، محبت کرنے والا ہے۔ جب سے ڈوبے ہیں، یہاں ڈوبنا سے مراد محبت میں، عشق میں مبتلا ہونا ہے۔ کہیں طوفان نہیں اٹھتا، طوفان کا نہ اٹھنا، یہ محاورہ بھی ہے کہ جوش اور ولولے کا پیدا نہ ہونا۔ کہیں ساحل نہیں ہوتا، ساحل کا نہ ہونا۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ منزل تک رسائی نہ ہونا، منزل تک نہ پہنچ پانا، اور یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ حتمی منزل تک پہنچنا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جب سے میں محبت میں یا عشق میں مبتلا ہوا ہوں، تب سے تمام لڑائی جھگڑے، تمام شرارتیں اور اٹکیلیاں کرنا چھوڑ دی ہیں، اور وہ ہنگامہ آرائی کرنے والا تمام جوش اور ولولہ ختم ہو گیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عشق کی جو منزل ہے، محبت کی جو منزل ہے، وہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ہم اس شعر کو دیکھیں تو اس شعر میں شاعر جو ہے ایک طرف عاشق کے اس قسم کے جذبات بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں عاشق اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کے جو تمام جو جوش ولولے ہیں وہ باندھ پڑ گئے ہیں زندگی کو لے کے، اور اس کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ ان میں صرف محبت کا پہلو جو ہے اور عشق کا پہلو نمایاں ہے، لیکن یہ جو عشق ہے، جو محبت ہے، اس میں اس کو منزل بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور عاشق کے لیے عشق میں، محبت میں جو منزل ہوتی ہے وہ اس کے محبوب کا قرب، اس کے محبوب کا وصل، اس کے محبوب کی دید ہوتی ہے۔ اور اس میں ہم اس شعر میں ایک موازنہ بھی دیکھتے ہیں کہ عشق سے پہلے، محبت سے پہلے جو ہے وہ عاشق کیا تھا اور محبت کے بعد عاشق کیا ہے۔ یعنی محبت سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس کی زندگی میں جو ہے وہ ایک ہنگامہ آرائی کی کیفیت تھی، اس کے اندر زندگی کو لے کے جوش تھا، ولولہ تھا، زندگی سے محبت تھی، زندگی کے معاملات سے ایک اس کا تعلق تھا۔ لیکن جب وہ عشق میں مبتلا ہوا، جب عاشق بنا، تو اس کی زندگی سے جو تمام جو جوش ہے، ولولہ ہے، جو زندگی کی دلچسپیاں ہیں وہ ختم ہو گئیں، اور اس میں عاشق نے جو ہے وہ عشق سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں یہ موازنہ بھی کر ڈالا ہے کہ عشق میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اسے منزل نصیب ہوئی ہو، وہ محبت میں بھی جو ہے وہ منزل تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، اور زندگی سے دوری بھی جو ہے وہ اس کا مقدر بن گئی ہے۔
یعنی دونوں ہی باتیں ہیں کہ زندگی میں دلچسپیاں ختم ہو گئی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ محبت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک پچھتاوا بھی ہے، ایک احساس بھی ہے کہ کم از کم اگر زندگی کے معاملات میں دلچسپی چھوڑی تھی، زندگی کے معاملات سے جو ہے وہ تعلقی اختیار کی تھی، تو کم از کم عشق میں ہی منزل جو ہے وہ مل جاتی، لیکن عشق میں بھی منزل نصیب نہ ہو سکی۔ اگر ہم اس پورے شعر کو دیکھیں تو ماضی اور حال کے بیچ میں جو ہے وہ یہ شعر گھومتا ہوا نظر آتا ہے کہ ماضی کے حالات کا بیانیہ اور حال کی حالت کا بیانیہ دونوں اس میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ ماضی میں کیا تھا، ہنگامہ آ رہا تھا، اور اب کیا ہے، حال میں کیا ہے کہ وہ اسے عشق میں ڈوبنے کے بعد منزل نہیں ملتی، اور جو ہے وہ اس کی زندگی سے جو زندگی کے معاملات میں دلچسپیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ساحل جو ہے وہ قافیہ ہے اور نہیں ہوتا ردیف چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ تماشا سوز وہ منظر جو آنکھوں کو اچھا لگے، جو منفرد منظر ہو، جو منفرد جلوہ ہو، ہر جلوہ انداز یکتائی۔ اب جلوہ کہتے ہیں نظر آنے کو، انداز یکتائی منفرد نظر آنا، اکیلا نظر آنا، تو جلوہ انداز یکتائی کہ منفرد نظر آنے کا جو منظر ہے۔ تم ہی تم ہو، تم ہی سے مراد یہاں پہ ہم اب اس شعر کو اگر ہم دیکھیں، اس کی کیفیت کو دیکھیں تو یہاں پر تم ہی سے مراد عشق مجازی کی اگر ہم بات کریں تو محبوب مجازی بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم عشق حقیقی بات کریں تو محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ پردہ رکاوٹ کو کہتے ہیں اور حائل ہونا درمیان میں ہونا۔ کہا کہ وہ جو تیرا دوسروں سے منفرد نظر آنا ہے، وہ منظر آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ اب کوئی بھی جو رکاوٹ ہے وہ دیکھنے میں نہیں رہی۔ یعنی اس میں عاشق کی طرف سے، اب اگر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں عشق حقیقی کی، تو اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ یکتا نظر آنا، اکیلا نظر آنا، منفرد نظر آنا، وہ ایک جو ہے وہ منفرد نظارہ ہے، وہ ایک منفرد کیفیت ہے، اس جیسی کوئی کیفیت ہو نہیں سکتی۔ اور اس بات کا اعتراف بھی ہے دوسرے مصرعے میں کہ انسان کے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ پردہ نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ کو دیکھ نہ سکے، اللہ کا نظارہ نہ لا سکے، اور کس طرح سے انسان جو ہے وہ اللہ کا نظارہ دیکھتا ہے۔ اس میں ہم وحدت الشہود کے نظریے کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر، جن میں خوبصورت پھول ہیں، خوبصورت جو ہے وہ پرندے ہیں، خوبصورت جو ہے وہ دوسری مخلوقات ہیں، اور ہمارے آس پاس موجود جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ہم کتنی ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے منفرد ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، شہادت دے رہی ہیں، اور یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو ان کو بنانے والا ہے وہ دوسروں سے منفرد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک طرح سے اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ رب العزت کا جو مقام و مرتبہ ہے، اور جو عزت و توقیر ہے، جو عظمت و بڑائی ہے، وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم عشق مجازی عشق حقیقی کے حوالے سے شعر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور انسان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ
انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے اللہ کا ادراک حاصل کر لیتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں، یہ آگاہی حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تخلیق کرنے والا نہیں ہے. اب اگر ہم عشق مجازی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو عاشق ہے اس کو اپنا محبوب جو ہے وہ ہر کسی سے منفرد نظر آتا ہے اور ہر کسی سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، اور محبوب کی یادوں کے درمیان جو ہے عاشق اور محبوب کی یادوں کے درمیان کوئی رکاوٹ یا پردہ نہیں رہتا. جو عاشق ہے وہ حقیقت میں نہ صحیح لیکن یادوں کے ذریعے ضرور جو ہے وہ محبوب کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. اس کا منفرد نظر آنا، اس کا دوسروں سے الگ نظر آنا، اس کا دوسروں سے جدا نظر آنا ہی اس کی قلبی واردات اور اس کے دل کو غم اور دکھ میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے، اور عاشق کو محبوب کی طرف کھینچنے والا بھی یہ جلوہ ہی ہوتا ہے جو اس کو دوسروں سے الگ دیکھنے پہ مجبور کرتا ہے. عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کو دوسروں سے الگ اور منفرد ہی محسوس کرتا ہے. اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا محبوب ہے ویسا کوئی دنیا میں ہے نہیں ہے. تو یہاں اس طرح سے ہم جو ہے عشق مجازی پر بھی بات کر سکتے ہیں. اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو حائل جو ہے وہ قافیہ ہے اور نہیں ہوتا جو ہے وہ ردیف چل رہی ہے. اس کے علاوہ جلوہ انداز یکتائی یہ ترکیب ہے اور تماشا سوز یہ بھی ترکیب ہے. تو ہم اس طرح سے اس شعر کی وضاحت کریں گے. اس کے بعد اگلا جو شعر ہے، رہا ایک ایک قدم پر پاس اداب طلب ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا. اگر ہم اس شعر کو دیکھیں تو اس میں جو پاس ہے وہ لحاظ کے معنوں میں آتا ہے، آداب ادب کے معنوں میں، طلب مانگنا. اگر ہم اس پوری ترکیب کو دیکھیں، پاس آداب طلب کے مانگنے کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ کرنا، مانگنے کے آداب کا لحاظ، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طلب کرنے کے آداب کا لحاظ. اور وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا، پانا حاصل کرنا، تیرا سے مراد محبوب. اگر ہم اس شعر کو دیکھیں تو اس میں جو دوسرا مصرع ہے وہ اس بات کو صاف جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس شعر میں جو ہے وہ عشق مجازی کے حوالے سے زیادہ بات ہوئی ہے. شاعر کی طرف سے اس بات کا اعتراف کہ جو مانگنے کے آداب ہیں ان کا ہر قدم پر لحاظ رہا، ورنہ کچھ ایسا جو ہے وہ نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ محبوب کو پا نہیں سکتا تھا. محبوب کا پانا جو ہے یہاں پر عاشق کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہمیشہ جو عاشق ہے وہ جو محبت کے کچھ آداب ہیں، جو اصول ہیں، ان پر عمل پیرا نظر آتا ہے. اور ویسے بھی جو کلاسیکی غزل ہے یا عشقیہ غزل ہے یا غزل کی جو روایت رہی ہے اردو غزل کی، اس میں یہی رہا ہے کہ عاشق کو ہمیشہ جو ہے وہ محبت کے آداب یاد آ جاتے ہیں، وہ محبت کے جو اصول ہیں، جو مانگنے کے اصول ہیں، جو طلب کرنے کے اصول ہیں وہ یاد رکھتا ہے. لیکن جو محبوب ہے وہ محبت کے اصولوں کا جو ہے وہ پاس نہیں رکھتا، اور عشق کی یا غزل کی جو روایت ہے اس میں محبوب کو جو ہے، جو محبوب مجازی ہے، اس کو ایسا ہی دکھایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس نے اپنے لیے جو محبت کے اصول یا ضابطے بنا لیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ عاشق پر ظلم ہی کرتا ہے، اس سے بے توجہی برتتا ہے، اس سے بے مروتی برتتا ہے، اس سے لا تعلقی اختیار کرتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس سے جدائی اور ہجر کی کیفیت عاشق کو دینے کے لیے جو کچھ پڑتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں پر عاشق کی طرف سے اس بات کا اعتراف کہ محبوب کو حاصل کرنا تو کوئی مشکل
کام نہیں تھا، لیکن کچھ محبت کے اصول تھے، کچھ ضابطے تھے، کچھ لحاظ تھے، جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہر قدم پر جو ہے وہ عاشق کو ان آداب نے، ان اصول نے مجبور کیا کہ وہ محبوب کو زبردستی حاصل نہ کرے، وہ محبوب کو زبردستی اپنا نہ بنائے، وہ محبوب کو زبردستی جو ہے وہ اپنی محبت کے سحر میں مبتلا نہ کرے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ محبت جو ہے یا عشق جو ہے وہ زبردستی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طرح سے حقیقت کا اعتراف بھی ہے عاشق کی طرف سے، اور دوسری طرف دعویٰ بھی ہے کہ محبوب کو پانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور منزل جو ظاہر ہے عاشق کی منزل جو ہے وہ محبوب ہی ہوتا ہے، تو اس تک پہنچنا بھی کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن یہ محبت کے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضابطے ہیں، جن کو سامنے رکھا جائے تو پھر محبوب کو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم اگر کلاسیکی اردو غزل کی روایت دیکھیں تو اس میں یہی نظر آتا ہے ہمیں کہ عاشق بیچارہ جو ہے وہ محبت کے اصولوں کی پیروی کرے گا، اور عاشق محبوب جو ہے وہ عاشق پر ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاس اداب طلب ہے وہ اس شعر میں ترکیب ہے، اور مشکل جو ہے وہ اس میں قافیہ ہے اور نہیں ہوتا ردیف چل رہی ہے۔ تو اس سے اگلا شعر: ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ ازل سے، ہمیشہ سے، مقصود طلب، پانے کا مقصد، حاصل کرنے کا مقصد، کون ہے تابش، کون اے تابش، کہ اے تابش کون ہے ہمیشہ سے، جس کو پانے کا مقصد ہمیشہ رہا، کہ پائے جستجو وہ پاؤں جو کوشش میں ہوں، شرمندہ منزل تک پہنچنا نہیں ہوتا۔ کہا کہ تابش ہمیشہ سے جو ہے وہ مقصود طلب کیا ہے اپنا، کس کو ہم پانا چاہتے ہیں، کس کو مانگنا چاہتے ہیں، لیکن یہی رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ جو پاؤں جستجو میں ہیں، کوشش میں ہیں، ان کو منزل نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی ایک طرح سے تابش دہلوی کی طرف سے وہ جو عاشق کے کا سفر ہے، جو اس کا عشق کی طرف، محبوب کی طرف ہے، وہ ہمیشہ سے نامکمل رہتا ہے، وہ منزل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ عاشق کو جو ہے وہ منزل جو ہے وہ ہمیشہ سے کبھی نہیں ملتی۔ تو اس طرح ہم اس غزل میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ تابش دہلوی نے شاید اپنے یا ایک عاشق کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔